السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، گڈ مارننگ کراچی پروگرام میں مختلف معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل عموماً پروگرام کے زیر بحث آتے ہیں، اور ملکی سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو یا سماجی صورتحال ہو، کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جائے۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ بذریعہ سوشل میڈیا جو پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام میں ان کو شامل کیا جائے۔ اور جیسے میں کہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کی دلچسپی سیاسی صورتحال میں زیادہ ہے۔ کیا ملکی سیاسی صورتحال ہے، عام انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہر شخص اپنے انداز میں تجزیہ اور تبصرہ کر رہا ہے۔ جس محفل میں بھی آپ جائیں اس وقت ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیسے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب ہم شاید کوئی اس وقت بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہی معاملات ہیں۔ آپ جہاں جائیں ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک یہی معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، اور جائزہ لینے کی اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو کم و بیش وہی صورتحال ہے جو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایک عام آدمی کا مسئلہ خیال یہ ہے کہ ہر دور میں مہنگائی ہی رہا ہے، اور باقی ماندہ جو مسائل ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، دیگر مسائل ہیں، اس کے تو شاید پاکستان میں رہنے والے لوگ، بالخصوص شہر کراچی کے رہنے والے لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، بڑی زبردست کوششیں کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بالخصوص لاہور شہر کے جو مسائل ہیں شہری علاقوں کے، دیہی علاقوں میں، اس کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک جو اطلاعات ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں، بڑے بنیادی اور دیرینہ مسائل جو بڑے سالوں سے چلے آ رہے ہیں، جس میں تجاوزات کا ایک بہت بڑا مسئلہ اندرون علاقوں میں بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اس کو درست کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آپریشن بھی اس کے لیے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، گزشتہ روز میں خبروں میں دیکھ رہا تھا۔ تو بڑی اچھی کوشش ہے، اور خدا کرے کہ یہ تجاوزات کا خاص طور پہ جو مسئلہ ہے، نہ صرف لاہور میں، پاکستان کے اور دیگر علاقوں میں، شہر کراچی کے اندر تو خیر جیسے اور دیگر مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اس طرح یہ مسئلہ بھی کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال لیکن وہاں پہ چیزیں سسٹمیٹک رہی ہیں ہمیشہ سے۔ میرا یہ خیال ہے، کافی عرصے کیونکہ لاہور نہیں جانے کا اتفاق ہوا، سڑکوں کی صورتحال کراچی سے بہت بہتر ہے۔ وہاں جگہ جگہ یہ آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پانی کی بوسیدہ لائنز، اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی، کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو شاید مسائل میں ان کے شامل نہیں ہے، تاہم جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ توقع لوگ رکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی جمہوری حکومت منتخب ہو کر آئے وہ عوام کے لیے ایسے ہی کام کرے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے گی، حالات حاضرہ کا جائزہ لیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ انور خورشید صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں، اکثر و بیشتر ہم انہیں مدعو کرتے ہیں، ملکی سیاسی، معاشی اور سماجی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج صبح کے وقت ان سے گفتگو ہوگی۔ بہت شکر گزار ہوں انور بھائی آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ صبح بخیر اور خوش آمدید، آپ ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہمارے تشریف لائے ہیں۔ انور صاحب یہ فرمائیے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی جو مسائل ہیں، سطحی مسائل، سڑکوں کا ٹوٹی ہوئی سڑکیں آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں، پانی کی بوسیدہ لائنیں۔ اب جس سے بھی پوچھتے ہیں یہاں پر بالخصوص شہر کراچی کے رہنے والے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی حکومت آئے ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت آئے۔ اس سے پہلے صوبے سندھ کے اندر جو حکومت 15 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ اس کو حکومت کرتے ہوئے ہوا ہے،
میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا. میں چاہوں گا ذرا اسی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. مجھے دیکھنے میں یہ محسوس ہوا کہ اب وہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. اب لوگوں کو شاید یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان سے اب نہیں ہونے والا. وہ جو ایک لیگیسی چلی آ رہی تھی جس کے نام پر ووٹ ملتے چلے جا رہے تھے, شاید اس دفعہ, شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, صورتحال مختلف ہو کہ واقعتاً ایسا ہو سکے گا کہ لوگ بہت زیادہ نہ لائیں. شہری علاقوں میں تو کبھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, بٹ جہاں سے وہ منتخب ہو کر آئے وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے, ایسا کچھ سمجھ آتا ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس پہ تبصرہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مسائل کا حل اور منتخب جمہوری حکومتیں, میرے خیال سے ہم نے تھوڑا سا اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے امید لگائی ہوئی ہے جمہوری حکومتوں سے کہ مسائل حل کریں. اصل میں حکومت ایسی جو بھی ہو حکومت, یعنی کہ اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل کے حل کا ایک مکمل طریقہ کار وضع کر دینا چاہیے, قانون کے تحت, ایس او پیز کے تحت. اور یہ لگاتار کہ حکومت کوئی بھی ہو یہ چیزیں اپنے کام ہوتے رہیں. یہ کیا بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو سڑک بنائے گی, پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو سڑک بنائے گی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے تو نوکریاں ملیں گی, عمران خان صاحب آئیں گے تو گھر ملیں گے, نواز شریف آئیں گے تو موٹر وے ملے گی. کیوں؟ یہ کوئی سیاسی پارٹیوں کے منشور نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی سیاسی لیڈر کا کوئی ایسا منشور نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو میں نوکریاں دوں گا یا تمہاری تنخواہ میں دگنی کر دوں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یہ سیاسی پارٹیوں کا منشور یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو مزید ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, قوم کو دنیا کے اندر ایک ایسی مقام پہ پہنچانا ہے کہ پورے ملک اور قوم کی عزت ہو, اور قوم کے لوگوں کو اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہے جو آلریڈی موجود ہے, ان کے اندر مزید کیا تجدید کی جائے. بہت اچھی بات ہے. اور اس کے اوپر کام کیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک منسٹر لگا ہوا ہے کسی کام میں کر رہا ہے پہلے سے, تو اس کو مزید کچھ سپورٹ چاہیے تو وہ آنے والی حکومتیں اس کو مزید سپورٹ دیں. مزید یونیورسٹیاں بن رہی ہیں اور بناتے رہیں, کالجز بن رہے ہیں اور بناتے رہیں. تعلیم کے اوپر جو توجہ جتنی دینی چاہیے اس سے مزید کہیں کہ جی, اور یعنی کہ نئی انوویشن, نئی چیزیں جو اس میں لا کے, ابھی آئی ٹی کا دور ہے, آئی اے کا دور ہے, اے آئی کا جو ہے دور آ گیا ہے, اس میں وہ چیزیں ساری اس کو بھی شامل کرنے, ان چیزوں پہ زیادہ زور دینا چاہیے ان کو. یہ کیا ابھی بیسک وہ یعنی کہ 1947 والی باتیں کہ سڑک ہوگی تو وہ ہوگا, تو یہ تو ایک روٹین کے میٹر ہے. یہ آپ کے مسلسل ہوتے جائیں, کوئی سڑک ٹوٹی ہے یا کوئی سڑک بنانی ہے بناتی جائیں. یہ جمہوری حکومتوں کا کام نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی یہ بیسیکلی جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ جو سلیکٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو الیکشن میں الیکٹ ہوتے ہیں, وہ سارے الیکٹ ہونے کے بعد ان کو ایک نام دیا جاتا ہے. کوئی ان کو پارلیمنٹیرین کہتا ہے, کوئی ان کو ایم این ایز کہتا ہے, کوئی ان کو ایم پی ایز کہتا ہے. بیسیکلی وہ جو ہوتے ہیں وہ لیجسلیٹو ہوتے ہیں, تو لیجسلیٹو ہوتے ہیں اور لیجسلیشن ان کو کرنی ہے. انہوں نے ایک قانون بنا دیں گے کہ کوئی بھی سڑک ٹوٹے گی, کوئی بھی ٹھیکیدار اگر ایسا کام کرے گا کہ جو اوپر سے وہ جو بجری کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ سزا ہونی چاہیے. یہ ان کو لیجسلیشن اس قسم کی کریں تو کوئی کسی قسم کا وہ حل نہیں ہوتا. تو یہ بالکل جمہوری حکومت. دوسرا, جب جمہوری حکومتیں آ جاتی ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں وہ نہیں کر پاتی, صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, شاید چند ممالک اور ایسے ہوں. مثال کے طور پر تجاوزات کی جب بات آئے گی وہ جمہوری حکومتیں نہیں کر سکتی, انہوں نے ووٹ بھی لینے ہیں. ابھی ووٹ لینے کے لیے وہ جعلی شناختی کارڈ بھی بنوانے شروع کر دیں گے, اور جن کے نہیں بن رہے چلو صحیح والے وہ بھی بنانے شروع کر دیں. اب تو میرے خیال سے جعلی شناختی کارڈ بنانا اب ممکن نہیں رہا.
پچھلی دور میں کافی اس کے اوپر کام ہوا ہے. گورنمنٹ نے کیا, جو بھی گورنمنٹ تھی بیسیکلی نادرا نے کیا. نادرا کے اندر کالی بھیڑیں تھیں جو نکال کے باہر کی گئیں اور ان کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کافی کر دیا گیا, مگر ابھی بھی اس میں مزید بھی ضرورت ہے. جیسے باہر کے جو غیر پاکستانی لوگ آتے رہے, ان کے شناختی کارڈ جعلی بنتے رہے, تو لہذا حکومت کو, آنے والی کسی بھی حکومت کو سڑکوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے. قانون بنا دیا جائے کہ کون سی سڑک کتنی چوڑی کتنی ہوگی, پورے کا پورا قانون ہے. میں صبح ابھی آ رہا تھا, دیکھ رہا تھا موٹر سائیکلیں, میں بہت سارے موٹر سائیکلز دیکھ رہا تھا جن کے کسی کے پیچھے نمبر پلیٹ نہیں ہے, کسی کی آگے نمبر پلیٹ نہیں ہے, کسی کے سگنل انڈیکیٹر ٹوٹے ہوئے ہیں, اور رات کو دیکھیں لائٹیں نہیں ہوتی, پچھلی تو ہوتی ہی نہیں کسی کی. تو یہ قانون اگر بن جائے, اور جو یہ ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ہر ایک کو روکنے کے, تو پیچھے بورا اٹھا کے کدھر لے کے جا رہا ہے, وہ یہ باقی چیزیں بھی اگر دیکھیں, ان کے اوپر باقاعدہ چلان کریں. آپ کے پاس اس وقت کراچی جیسے شہر کے اندر پتہ نہیں کتنی بسیں چل رہی ہیں جو ان کے روٹ پرمٹ کے بغیر چل رہی ہیں. کتنے ہی ایسے ڈرائیور ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, یعنی کہ کوئی اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو ان سڑکوں کو آپ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا منڈیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی. یہ جو جتنی بھی باتیں کرتے ہیں, جتنی بھی باتیں پڑھتے ہیں, ان کا یہ منڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. منڈیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قوم کو آگے لے کے چلیں. کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے, بہت خوب. بالکل میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. پوری دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی بات کی انور بھائی نے, بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ تمام ادارے موجود ہوتے ہیں کہ سڑک اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی گڑھے پڑ جائیں, ویسے تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا دنیا میں کہ اگر ایک کوئی سڑک بنا دی گئی ہے تو وہاں گڑھا اگر کوئی پڑ گیا, آسمان سے کوئی چیز آ گری ہے, کسی حادثے کی وجہ سے ہو گئی, وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال اس کے لیے ادارہ موجود ہے اور وہ اس چیز کو جانچے گا, اس کے معیار کو, اور اس کے بعد اس کو تعمیر کرے گا, اور یہ راتوں رات یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا کام نہیں ہے جیسا بھی آپ شہر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اب شہر کی جو مرکزی گزرگاہ ہے, میں کیا کہوں, اس کے اوپر میں بھی بات کروں گا کہ بلدیاتی مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب بھی اس قسم کے پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیے جاتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی, کون سے پروجیکٹ ہیں, کتنے عرصے میں مکمل ہوئے, کس نے مکمل کیے, کس طرح ہوئے. تو یہ سب کچھ ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے اہل ہیں, کام کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے. تو اگر ادارے اپنا کام صحیح طرح سے کریں, ہمارے ہاں جب اداروں کا لفظ آتا ہے تو مخصوص 2-3 جو بڑے ادارے ہیں انہی کے بارے میں بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ بھی ادارے ہیں جن کو ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے اور ان کی ذمہ داری ہے. بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, پانی کا جو محکمہ ہے, پانی بند کرنے کا محکمہ جو کراچی میں ہے, یا بجلی بند کرنے کا جو محکمہ کراچی کے اندر ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ سروسز دیں. کیونکہ بہرحال اوپر ان کے سرپرست جو موجود ہیں باقاعدہ ان کے حکم کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھانا, اوور بلنگ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں, تو یہ سب دانستہ طور پہ کیا جاتا ہے. میں بڑے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اب یہ جاننا ضروری ہے. کوئی بھی حکومت آئے ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں کو محکوم رکھنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. انور بھائی, اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف نشاندہی ہوئی. بجلی کا محکمہ, پانی کا محکمہ ہے, صورتحال آپ کے سامنے, کہنے کی ضرورت نہیں. اور پروجیکٹس میں جائزہ لے رہا تھا, دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو اسٹڈی کریں. اب تو بڑا آسان ہے, اب یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں چائنا کے اندر جس طرح کے بریجز تعمیر ہوئے ہیں, دنیا حیران رہ جاتی ہے کس طرح ایک شہر کو دوسرے شہر ملایا ہے انہوں نے. بہرحال ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بہرحال لیکن ترقیاتی کام ہوتے ہیں. اب یہ شہر کے اندر آپ دیکھیں مرکزی گزرگاہ ایک یونیورسٹی روڈ ہے, وہاں سے لے کر آپ صدر تک چلے جائیے. میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کراچی سے باہر رہتے ہیں ان کو شاید علم نہ ہو, لیکن کراچی میں رہنے والے اس وقت یہ پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ اور اے ڈی بی کے ساتھ جو ہے ان کا ایک کولابریشن ہوا اور اس کی آغاز ہوا, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ترقیاتی کاموں کا طریقہ کار ہے. اور اگر اس کے اوپر ووٹ لینے کے لیے جائیں, دنیا میں اگر چلیں اس کو بنیاد بنا کر ووٹ لیں, کوئی ایسی جماعت کبھی جیت سکے گی؟ ذرا فرمائیے. نہیں جی, دیکھیں ان کو جو ہماری سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو تو سمجھ آنی چاہیے, عقل آنی چاہیے کہ اب عوام اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور کچھ جو پچھلی 3.5 سال والی حکومت تھی اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بات بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. پہلے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ شہباز شریف کون ہے,
تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کون ہے بالکل وہ، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی. بعد میں انہوں نے کہا جی ابھی شہباز شریف جو ہے نا، جب وہ یہ پچھلے وزیر اعلیٰ تھے، کیا نام تھا ان کا، سردار جو تھے جی جی عثمان بزدار عثمان بزدار صاحب، تو عثمان دیکھیں نا نام ہی بھول گئے. تو عثمان بزدار صاحب کے لیے یہی لوگ کہتے تھے کہ جی وہ میں لاہور میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں. جی 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 آپ تو بالکل آپ ایسے دیکھ لیں، تو اس طرح سے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا. مگر ابھی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر گاؤں دیہاتوں کے لیے گوٹ جو بھی ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر ابھی شعور آ گیا ہوا ہے ایک دوسرے سے. ان کے اگر رشتہ دار کوئی باہر شہروں میں آ چکے ہیں تو چیزوں کا ان کو پتہ چل گیا ہے. اب یہ والا وہ بیسیکلی جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ چورن بکنے والا نہیں ہے، واہ. تو یہ خاص طور پر ہمارے جو ابھی سیاسی لیڈر ہیں، خود تو چلے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، باقی پارٹیوں میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہاں پہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہمارے میاں صاحب کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو بڑے میاں صاحب کی، چھوٹے میاں صاحب پھر لگتا ہے پڑھے لکھے، وہ صاحب سامنے پتہ چل جاتا ہے نا کون کتنا پڑھا لکھا ہے تو کون کتنا کیسا ہے. تو بلاول بھٹو ہیں، یہ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں اچھے خاصے، عمران خان ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، شہباز شریف بھی کوئی لگتا ہے پڑھے ہوئے ہیں، مگر میاں محمد شہباز شریف کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید ان کو کافی اور طرح کی ہے. تو اس طرح سے پڑھے لکھے جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے یہ چیز نہیں، ہم کوئی اور چیز استعمال کریں. اب لوگوں کے اندر یہ روٹی کپڑا اور مکان والی بات بالکل ختم ہو گئی ہے. گھر بھی مل چکے ہیں، موٹر وے بھی بن چکی ہے. یہ ایک موٹر وے ہم نے یہاں دیکھ لی ہے کراچی سے لے کے حیدرآباد ہے، جس پہ ٹانگے بھی چلتے ہیں اس کو، اور اس کے اوپر ٹول بھی لیتے ہیں. پتہ نہیں کتنا ٹول ہے کراچی سے، 400 500 کتنا 700، تو یہ بھی لیتے ہیں. تو اس کو موٹر وے کا نام دیا ہوا ہے. اس طرح کی اگر موٹر وے آپ اس کو کمپیئر کر لیں دنیا کے کسی اور ملک سے تو وہ بھی ایک زیادتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچنی چاہیے گورنمنٹ کے پاس یہ بات کہ اس موٹر وے کو ہائی وے کا نام دے کے اس کو موٹر وے والا کام ختم کر دیا جائے. اس کے اوپر کسی قسم کا بھی جو آپ کہتے ہیں، آپ کے تو فاسٹ لین میں وہاں پہ ٹرک چلتے ہیں، اس کو روکنے موٹر وے پولیس روک نہیں سکتی ان کو. موٹر وے پولیس ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ اس والے پہ. تو اس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی اس کی لیڈرشپ کی کہ اچھا انور بھائی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. محترم جناب انور خورشید صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور سیاسی جو ذمہ داریاں ہیں نمائندوں کی اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانا ہے، اور اس وقت ٹیلی فون لائن کے اوپر ہمیں ایک اور بڑے خاص مہمان ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تحقیق کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے. پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بڑی زبردست ریسرچ آپ نے کر رکھی ہے، خاص طور پہ زراعت کے شعبے کے حوالے سے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، فرانس میں، چائنا میں اور دیگر ممالک میں بھی تعلیم کے شعبے سے آپ کی وابستگی رہی ہے، اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد شہباز کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اچھا میری آواز شاید آپ کے پاس کم آ رہی ہے، تو ذرا دوبارہ سے لائن ٹرانسفر کریں، کال ڈسکنیکٹ کر کے، تاکہ جو ہے وہ آواز صحیح طرح سے میری جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچ سکے. انور بھائی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے نشاندہی کی کہ کیا ذمہ داری ایک ہونی چاہیے کہ لیجسلیشن بیسیکلی ایک کام ہوتا ہے جو ممبر الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، بٹ یہاں پہ سیاست کا طریقہ کار وہی ہے. اور میں ہر دور میں یہ امید لگاتا ہوں جب بھی الیکشن کا وقت قریب آتا ہے کہ شاید لوگوں میں یہ خیال آ ہی جائے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بھلے طاق رکھتے ہوئے نمائندوں کا انتخاب کریں کہ وہ فلانا جماعت کا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے ہر سال ہوتا آیا ہے کہ کوئی بھی جماعت کو وہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن وہ کہتے ہیں جی بھٹو تو ایک ہی فیملی کو ہمارا ووٹ جاتا ہے. میں نام تو لینا مناسب بات نہیں ہے، لیکن کسی خاندان کے لیے ووٹ ہمارا ہے، اسی کو ہم دیں گے.
چاہے ہماری حالت جیسی بھی ہو جائے. کبھی یہ سلسلہ تبدیل ہو سکے گا؟ وہ جو سیاسی شعور کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کبھی نظر آ سکے گا؟ پنجاب کے اندر تو وہ نظر آ گیا, دیگر علاقوں میں نظر آیا. کبھی ایسا ہو سکے گا کہ یہاں پہ بھی وہ چیز نظر آ ہی جائے؟ جی ہو سکتا ہے یہ نظریہ کہ ووٹ کس کو دینا یہ چینج ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. تھوڑے وقت سے مراد ہے سالوں, 10 سال 15 سال اتنا عرصہ چاہیے. جی اتنا وقت چاہیے. اس کے لیے لیڈرشپ بھی چاہیے. اس کے لیے ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو عوام کو اس بات پہ لائیں, بھائی ووٹ مجھے نہیں دو, ووٹ اس کو دو جو جس کو آپ قابل سمجھتے ہو ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے, ملک کو بہتری کی طرف لے جانے والا شخص یا پارٹی ہے, اس کو آپ ووٹ دیں. کیونکہ موجودہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ان کے صرف منشور ہی ہیں, نعرے ہی ہیں. جس وقت وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتی. جس وقت وہ گورنمنٹ کے باہر ہوتی ہیں یا اپوزیشن میں ہوتی ہیں, اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں اپنے سابقہ وزیر اعظم ایک ہیں شاید خاقان عباسی, ان کی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ نیب کے خلاف بات کر رہے تھے. خلاف سے مراد ہے کہ ٹھیک ہے ہر بندہ بات کرتا ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کیوں بنا, یہ ان لوگوں کو کرنے کے لیے. یہ قانون آنا یا قانون کا ختم ہونا لیجسلیشن سے ہوتا ہے. لیجسلیٹر آپ خود ہو اور ان کے آپ ہیڈ ہو, ایک آپ اسمبلی میں بیٹھے ہو, اسمبلی کے آپ ہیڈ ہو, وہاں پہ آپ یہ قانون پاس کیوں نہیں کروا سکے؟ جب ایسی بات کرتے ہیں آپ اسمبلی کے فلور پر تو اس وقت آپ وہاں پر بھی سیاست کرتے ہیں, وہاں پر بھی آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ کل کو آج کے دور میں, ابھی کے دور میں, پچھلے 16 مہینے اور اس کے بعد جو 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی وقت آیا, اور جو لوگ اس کے وکٹمز ہیں ان کے پہ بھی اچھا وقت بھی آ سکتا ہے اگر وہ ریئلی وکٹم ہے. اگر جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب سے ہمارا رابطہ جو ایک دفعہ پھر بحال ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو ملک کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات تھا. اب یہ سیاسی جماعتیں, پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ وہ ایک چورن عوام کو دیتے ہیں, اور وہ چورن اس وقت نہیں مل رہا. گزشتہ روز ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جانب سے وہی نعرے اور وہی باتیں دوبارہ دہرائی گئیں, اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. وہی ساری باتیں جو سالہ سال کرتے آئے ہیں. میرے خیال میں اب تو یہ نہیں کام چل سکتا کہ نوکریاں آپ کو دیں گے, روزگار دیں گے, اس طرح کے معاملات. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو فرمائیے کہ عوام میں کیا لے کر جائیں ایسا کہ جو ووٹ مل جائے. کوئی ایسی بات کریں کہ اب میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے, کیا لے کے جائیں عوام کے پاس جس سے ووٹ مل سکے؟ کیا کر سکتے ہیں یہ ذرا فرمائیے تو صحیح. دیکھیں جی, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے محترم کلیگ جو پروگرام بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے اندر یہ شعور آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد پھر عوام جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ کون سا بندہ ہمارے ووٹ کا حقدار ہے اور کون سا بندہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. لیکن اس فیصلے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی چہرہ ہونا چاہیے, اور چہرہ تو تبھی آئے گا سامنے جب چہرہ بھی یہ سوچے گا کہ میں چونکہ پولیٹکس میں ہوں تو یہ بھی ایک قومی خدمت ہے. کیونکہ ہمارے ابھی جو سیاستدان ہیں وہ کوئی بھی ہیں, وہ میرے خیال میں قومی خدمت کا جو ایلیمنٹ ہے ان کے منشور میں ہے ہی نہیں. منشور میں تب آئے گا جب سوچ کے اندر ہوگا. تو ابھی تو سوچ یہ ہے کہ جی میں 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن رہا ہوں. ابھی سوچ یہ ہے جی میں اپنے بیٹے کو میچور کر رہا ہوں, ٹرین کر رہا ہوں. ابھی سوچ یہ ہے کہ جی میں اپنی بیٹی کو ٹرین کر رہا ہوں یا بھتیجے کو ٹرین کر رہا ہوں یا میرا فلاں رشتہ دار اس کو ٹرین کر رہا ہوں. تو جب یہ سوچ ختم ہوگی تو پھر چیزیں آگے ہوں گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور یہ بات ہم بارہا آپ کے ٹی وی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ جب تک عوام کو شعور نہیں آئے گا یا عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک میرا نہیں خیال یہ جو ابھی ہم 10 سے 20 سالوں کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کریں کہ اگر ہم آج سفر شروع کریں گے تو وہ جو ایک سوچ کی منزل ہے جس کے اوپر ہم یہ بات کریں گے, لوگوں کو شعور آئے گا, اس کو آتے آتے 15 سے 20 سال لگ جائیں گے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور آپ دیکھیں پیچھے 75 سال ہسٹری جو ہے
इस मामले में अवाम सबसे ज्यादा इग्नोर हुए हैं। बिल्कुल। सियासतदानों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सियासतदानों के रिश्तेदार बाहर पढ़ते हैं, सियासतदानों के जो दोस्त अहबाब हैं वो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है आज भी, अब देखें प्राइमरी लेवल पे आपका जो इनरोलमेंट रेट है वो क्या है, सेकेंडरी लेवल पे देखें, फिर टर्शियरी लेवल पे देखें, और ओवरऑल आप अपना जो लिटरेसी रेट है वो चेक कर लें। तो ये सेगमेंट जो है इसको हम पता नहीं ये बात कर सकते हैं कि जानबूझ के इसको इग्नोर किया गया या रखा गया ताकि अवाम में शऊर ना आए, और जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा जाहिर सी बात हम इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। वजह ये है कि हमारे यहाँ भी एक सोच पंप हो चुकी है कि जी इमरान खान साहब जो इतने पॉपुलर हैं वो किसी खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो भी MNA या MPA सेलेक्ट हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि वो किसी गधे को भी खड़ा कर दें तो वो भी MNA MPA सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सोच जो है वो जाहिर बात है PP के बारे में भी है। तो हमें इस चीज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो यही करना होगा कि अवाम को एजुकेट करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है उसमें ये जो तरीक़ाकार है, ये जो आप जो भी इसको नाम दीजिए, ये सियासतदानों के हक़ में तब तक रहेगा जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, उनको लाइल्म रखा जाएगा, उनको तालीम से महरूम रखा जाएगा। बुनियादी ज़रूरियात तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकी पूरी कर ही देगा, तहम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवाम को शऊर देना, मयारी तालीम देना, उससे तो ये हमेशा दूर रखेंगे, क्योंकि ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि अगर ये वो दरख्त काट देंगे जिसके ज़रिए ये उसका फल तोड़ रहे हैं बार बार, तो फिर मसला कैसे, आप समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है कि तो मसला हल हो जाएगा अगर ये तालीम दे देंगे। क्योंकि कोई भी हुकूमत हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे किसी भी नाम पर हो, कोई सुनामी फेर रहा हो, चाहे कुछ फेर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो किसी भी तौर पर तालीम आवाम को नहीं दे सकता, ये उसके हक में नहीं है। और ये सारी जितनी भी पाकिस्तान में कुल सियासी जमातें हैं उनका तरीक़ाकार यही है। ये मसला कैसे हल होता नजर आ रहा है, ये तो फरमाइए। उसमें देखें अभी के जो सिनेरियो देखें तो उसमें हम हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए हैं, हम अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन वो अय्याशियों का पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा भीख से आ रहा है, पैसा कर्जे से आ रहा है। और अगर आप इस अवाम को बशऊर देना शुरू कर दें, जो आपकी यूथ का 55% हम बताते हैं वो पॉपुलेशन में शेयर है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, बाहर से पैसा आए, हमारे लोग काम करें, हमारा मुल्क जो है, मतलब कि मैं सिर्फ सिंपल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो 300 से 400 बिलियन US डॉलर का पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। 300 बिलियन की वाटर इकोनॉमी है पाकिस्तान के पास। तो हम इन शोबों को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में जिस पर्पज के लिए इग्नोर कर रहे हैं वो पर्पज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब पैसा आपके पास बहुत ज्यादा होगा या आप डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में होंगे तो क्या आप नहीं समझते कि आप हुकूमत बेहतर तरीके से करेंगे, आप लोगों को भी खिदमत करेंगे, जो आपके अपने प्रोटोकॉल है उसके लिए भी ज्यादा चीजें रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये मेरे ख्याल में सियासी जमातों को ज़हन और दिल बड़ा करने की जरूरत है। जब देखें सिंपल सी बात है, जब प्लेट में केक होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नहीं डॉक्टर साहब, खता कलामी की माजरत चाहूंगा, एक चीज की जरा वजाहत कीजिए कि अगर ये दिल बड़ा कर लेंगे तो फिर बच्चों के लिए जो शुगर की मिलें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, कारोबार हैं, पोल्ट्री बिजनेस है, ये बिजनेसेस हैं, सीमेंट का बिजनेस है, ये बिजनेसेस कैसे लगेंगे अगर लोगों को दिल बड़ा करके अगर ये सब कुछ कर दिया तो मुमकिन कैसे होगा? फिर ये मेरे ख्याल में अवाम करवाएंगे इनसे। और देखें आप अभी देखें ना, अभी आप थोड़ी देर पहले बात हमारी हो रही, आपने बल्कि बात की कि अब जो सियासी जमातें हैं उनके पास कोई मंशूर नहीं है। तो पहले ये चूरन बिक रहा था, अब ये चूरन नहीं बिकता हुआ नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में इस चीज का क्रेडिट मेरे इमरान खान साहब को देना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू हाल तो नेगेटिविटी ज्यादा फैली लेकिन फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ शऊर आया है चीजों में। ठीक है जी, उनको सोचने के लिए हाँ जी फलां भी उसने भी करप्शन की है, इमरान खान साहब ने करप्शन की है, जरदारी साहब ने करप्शन की है, हाँ इसने कम की, इसने ज्यादा की है। तो लोगों में थोड़ी बहुत जो वो सोच आई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो जो शऊर की बात मैं आप या मेरे मोहतरम प्रोग्राम में जो कर रहे थे, शायद उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरू हो गया है। और अब जो चोरन टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो अब सियासी जमातें जो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता उस मंशूर की जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं उधर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि उसके बारे में अनवर भाई फरमाइएगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया कि यकीनन उसकी बुनियाद तो रख दी गई है, वो चाहे कोई भी रखे, वो वक्त भी बहुत सारी चीज़ों की आपको पता है खुद ही परवरिश करता है और ख्याल ये है कि उसका आगाज़ हो चुका है। अगर फरमाइए कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इनके किसी भी एजेंडे में आज तारीख तक भी, कल भी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो ये बात करते कि अब तालीम को जो है वो हम लेकर आएंगे, अब यहाँ पर ऐसी मिसाली यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी
جو شاید اس خطے میں اور کسی نے نہ دیکھی ہو، لیکن اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ باہر سے پڑھ لکھ کر آئیں، اگر پڑھ لکھ کر آتے تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص کوشش کرتا نا، وہ یہی کرتا کہ جس تعلیمی ادارے میں نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو کوشش کروں اپنے ملک میں بنوا دوں تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اور آپ کی سوچ کیا ہے، کیا آپ کا معیار ہے. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد شہباز جو ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، انہوں نے جتنی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، پی ایچ ڈی کی اور بہت سارے کام دیگر کیے، تو ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو ان کا توجہ ہمیشہ تعلیم کے اوپر رہتی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. لیکن یہاں اگر یہ تعلیم حاصل کر کر آئیں تو وہ تعلیم کس کام کی ہے، یہ مجھے سمجھائیں. اب دیکھیں جی، ایک مثال دی جاتی تھی، بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے نا، ماشکی کا بچہ ماشکی ہوگا، جی جی کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکے گا. تو ماشکی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے، میں اگر یہ تھا تو میرا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی یعنی کہ کوئی مقام حاصل کر لے، پڑھا لکھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کے اندر ایک چیز تھی ایسی کہ وہ نہ حاصل کر سکا. تو اسی طرح اگر ہمارے جو جمہوری پارٹیاں ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ سوچیں کہ میں پاکستان میں پڑھ نہ سکا، اتنی تعلیم نہیں تھی پاکستان میں، تو میں پاکستان میں وہ والی ساری تعلیم لے کے آؤں. اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں پاکستان میں اپنا علاج نہ کروا سکا، کہ میں وہ علاج پاکستان کے اندر لے کے آ جاؤں، یا میں پاکستان کے اندر وہ والا پروڈکٹ نہ پروڈیوس کر سکا کہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم پاکستان کے اندر ہی بنا لیں. یہ والی ان کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے، وہ بہت عرصہ پہلے میں 5th جنریشن وار ہوتی کیا ہے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہوتی کیا ہے. جیسے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اتنی کتابیں چھاپی ہیں کہ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پتہ نہیں 50% کے کیا اس سے بھی کم کتابیں اتنی نہیں ہیں. یا تو پھر ان کتابوں کو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ہونے چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کے ٹیبلٹس ہونے چاہیے، لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، تاکہ وہ کتابیں وہاں سے یا کتابوں والا سلسلہ ختم ہوئے. یہ ماہر تعلیمی بتا سکتے ہیں کہ کتابیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. مگر ابھی کی جو سچویشن ہے کہ اگر کسی بھی کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 کتابیں موجود ہیں یا اس سے بھی کم کتابیں موجود ہیں، تو اس کے لیے فنڈز نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے الیکشن کے لیے کتنے ارب نکلے ہیں؟ 42 ارب روپیہ الیکشن کے رکھا گیا، اور الیکشن کمیشن نے ابھی پتہ نہیں کہ 65 کروڑ کے پتہ نہیں ارب 5 ارب کتنے وہ کلیکٹ کیے ہیں. وہ جو بیانہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس طرف اربوں کی بات ہو رہی ہے اور ادھر کتابیں چھپنے کے لیے پیسے نہیں مل رہے ٹیکسٹ بک بورڈ کو. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی قوم کے اوپر، اور کروا کون رہے ہیں، ہینڈلرز کون ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ انڈیا کی سازش ہے، مان لیتے ہیں. مگر یہاں پہ نہ کوئی یہودی بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی وہ امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ کوئی یہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرنے کے لیے. آپ کرنے والے تو آپ ہم سب بھی ہیں نا، اور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آج ووٹ مانگنے باہر جا رہے ہیں. یہی لوگ کرنے والے ہیں، یہی لوگ آپ کیسے ایک اس وقت جو جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام لیا محسن نقوی، یہاں بھی تو رضا باکر صاحب ہے نا. رضا باکر صاحب کا کام تھا کہ سب سے پہلے کہتے رضا باکر صاحب کو یہ نظر آ گیا کہ جی 27 دسمبر کو چھٹی دینی نظر آ گئی. وہ اسکولوں کی تو آلریڈی چھٹی تھی، تو 27 دسمبر کو چھٹی دینی نظر آ گئی، اور وہ نظر نہیں آیا کہ اسکول میں بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں. یہ ان کو نظر نہیں آیا. وہ بنی کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے، اس مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں، آپ سندھ پروونس کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا آپ کے بچوں کے پاس کتابیں ہیں کہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں آپ کے کتنے بچے سندھ کے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب کو فون کریں کہ بتائیں کہ آپ کے سندھ میں کتنے بچے اسکول گوئنگ جو ہیں اسکولوں میں نہیں جا رہے، ان کو فگر ہی نہیں پتہ ہوگی. بے شک وہ چیف جسٹس رہے ہیں یا جسٹس رہے ہیں، مگر ان کو یہ فگر بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میرے، کیونکہ یہ ان کے ہو گئے نا ابھی بچے، ابھی میرے آپ کے نہیں ہیں، یہ ہمارے سربراہ کے بچے ہیں. ہمارے سربراہ کے کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول گوئیں گے اور اسکول جانے کی ان کے پاس سہولت نہیں ہے اور باہر سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم لوگ
हुकूमतों में आते हैं तो हुकूमतों में आके हम वो काम करें कि जो कि अवाम के लिए, कौम के लिए, आइंदा के लिए भलाई के काम है। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ सड़कों को और रोटी कपड़े मेयार और बना मकान रहे को हैं लोगों मेयार की बनाओ, सोच, जो कि इसमें बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला मैं डॉक्टर साहब से लूंगा। डॉक्टर साहब जरा फरमाइएगा, अभी जैसे गुफ्तगू हुई है, ख्याल ये कि बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा चुका है, ताहम ये कि ये बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। जैसे भी अनवर भाई ने आखिरी जुमला कहा कि इस सड़कों में, अस्पतालों के अंदर टूटी हुई गटर की लाइनों में लोगों को फंसा कर और उलझा कर रख दिया है। अब यकीन करें कि इस वक्त पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि लोग गैस के लिए बेचारे बुरी तरह परेशान है, पर कोई सुनने वाला नहीं। क्या किया जाए? खैर अब तो पूरे पाकिस्तान की यही सूरत हाल है। जी फरमाइए। जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि 42.8% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। जी जी लेकिन जी मेरे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि 50% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन है। जी तो अब लोगों को आप ये कह सकते हैं कि जो रोजी रोटी है उसमें इस कदर उलझा के रखा हुआ है, जी और ये कई सालों से जारी है। बिल्कुल। और लोग जो हैं बेचारे अब उस रोजी रोटी को पूरा करने के लिए सारा दिन दौड़ धूप में लगे रहते हैं। और जो हम बात कर रहे थे शऊर की, या ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, ये इसके बारे में लोग डिमांड करें, वो तो डिमांड तब करेंगे जब रोजी रोटी के मिसाइल जो हैं उससे बाहर निकलेंगे। जी और जी जब तक लोग रोजी रोटी के मिसाइल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी अपने लीडरान से डिमांड करेंगे। बिल्कुल और ठीक है। यही वो टाइम था, यही वो चीज थी जिसकी हम बात कर रहे थे। कभी ये सोच को पंप होने में 10 से 20 साल लगेंगे। और ये उस वक्त तक देखें, अगर यही हमारे लीडरान जो हैं वो ये सोचे, अभी जैसे हम मेरी बात कर रहे थे, देखें मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, जिस स्कूल से मैंने प्राइमरी किया है, जी 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 मैं कर्ज समझता हूँ अपने बोर के मैं उस अपने स्कूल की खिदमत करूँ। बिल्कुल ठीक है। जिस स्कूल बिल्कुल से ठीक मैंने है। मैट्रिक किया, मैं कर्ज समझता हूँ कि मैं उस स्कूल की खिदमत करूँ। जिस स्कूल से मेरे बहन भाइयों ने मैट्रिक या प्राइमरी पास किया, मैं कर्ज समझता हूँ कि मैं इन स्कूलों को कुछ ना कुछ वापस करूं, बिल्कुल ठीक है। कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसे दूं, ही। चाहे मैं कोई ब्लॉक बनवा के दूं, 2 कमरों का, 4 कमरों का, या को अपने बेटे के नाम की लाइब्रेरी बनवा के दूं, या अपने दादा बू के नाम का ब्लॉक बनवा के दूं। ये मेरे ऊपर इस कौम का कर्ज है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। जब तक मैं बिल्कुल ठीक है। चीजें कौम को रिटर्न नहीं करूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं स्कूल से बैठ सकूंगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी गहरी बात आपने की। यकीनन ये सोच अगर हमारे अंदर बेदार हो जाए, ये जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया है, जिस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, अगर उनको ये बात समझ में आ जाए तो ख्याल ये है कि इस मुल्क की जो है तकदीर बदल जाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अनवर साहब का, अनवर खुर्शीद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।